نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ موتا کا قصہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغ کی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے۔ ان میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ جب یہ موتا پہنچے تو قیصر روم کے حکام میں سے جو ایک شخص تھا ان کو قتل کر دیا۔ قاصدوں کا قتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گراں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر تجویز فرما کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے امیر بنا لیں۔ ایک یہودی اس گفتگو کو سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے۔ پہلے انبیاء کی اس قسم کی کلام کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرمایا اور خود مع ایک جماعت کے ان حضرات کو رخصت فرمانے تشریف لے گئے۔ شہر کے باہر جب پہنچانے والے واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کے لیے دعا کی کہ حق تعالی شانہ تم کو سلامتی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ واپس لائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں 3 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں تو اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگیں، یا ایسا برچھا ہو جو آنتوں اور کلیجے کو چیرتا ہوا نکل جائے، اور جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ تجھ غازی کو رشید اور کامیاب کرے۔ واقعی تو رشید اور کامیاب تھا۔ اس کے بعد یہ حضرات روانہ ہو گئے۔ شرجیل کو بھی ان کی روانگی کا علم ہوا۔ وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود ہرقل روم کا بادشاہ بھی 1,00,000 فوج ساتھ لیے ہوئے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ان حضرات کو اس خبر سے تردد ہوا کہ اتنی بڑی جمعیت کا مقابلہ کیا جاوے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاوے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے للکار کر فرمایا کہ اے لوگو، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تم کس چیز کے ارادے سے نکلے ہو؟ تمہارا مقصود شہید ہو جانا ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی قوت اور آدمیوں کی کثرت کے زور پر نہیں لڑے، ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکرام نصیب فرمایا ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تو ضروری ہے، یا شہادت یا غلبہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت کی اور آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ موتا پر پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور میدان میں پہنچے۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ شرجیل کا بھائی بھی مارا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ وہ خود بھی بھاگ کر ایک قلعے میں چھپ گیا اور ہرقل کے پاس مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے تقریباً 2,00,000 فوج بھیجی اور لڑائی زور سے ہوتی رہی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر
رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور اپنے گھوڑے کے خود ہی پاؤں کاٹ دیے تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، کیا ہی اچھی چیز ہے جنت، اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا، کتنی بہترین چیز ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، اور ملک روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا، مجھ پر بھی لازم ہے کہ ان کو ماروں۔ یہ اشعار پڑھے اور اپنے گھوڑے کے پاؤں خود ہی کاٹ چکے تھے کہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آوے، اور تلوار لے کر دشمنوں کے مجمع میں گھس گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈا بھی انہی کے پاس تھا۔ اول وہ پرچم دائیں ہاتھ میں لیا، دشمنوں نے دایاں ہاتھ کاٹ دیا کہ پرچم گر جائے، انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں لیا، وہ بھی کاٹا تو انہوں نے دونوں بازوؤں سے اس کو تھاما اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا۔ ایک شخص نے پیچھے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس سے یہ گر پڑے۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں نعشوں میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اٹھایا تو ان کے بدن کے اگلے حصے میں 90 زخم تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ وہ لشکر کے ایک کونے میں گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے کہ 3 دن سے کچھ چکھنے کو بھی نہ ملا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک کر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تو شہید ہو جائیں اور تو دنیا میں مشغول رہے، آگے بڑھے اور جھنڈا لے کر قتال شروع کر دیا۔ انگلی میں زخم آیا، وہ لٹک گئی تو انہوں نے پاؤں سے اس کٹی ہوئی انگلی کو دبا کر ہاتھ کھینچا، وہ الگ ہو گئی۔ اس کو پھینک دیا اور آگے بڑھے۔ اس گھمسان اور پریشانی کی حالت میں تھوڑا سا تردد بھی پیش آیا کہ نہ ہمت نہ مقابلے کی طاقت، لیکن اس تردد کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے دل کو مخاطب بنا کر کہا کہ اے دل، کس چیز کا اب اشتیاق باقی ہے جس کی وجہ سے تردد ہے؟ کیا بیوی کا ہے تو اس کو 3 طلاق، غلاموں کا ہے تو سب آزاد، باغ کا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ۔ اس کے بعد چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: قسم ہے اے دل تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر یا ناگواری سے اتر، تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے، سوچ تو آخر تو ایک قطرہ منی ہے، دیکھ دشمن لوگ مسلمانوں پر کھینچے ہوئے آ رہے ہیں، تجھے کیا ہوا کہ جنت کو تو پسند نہیں کرتا؟ اگر تو قتل نہ ہوا تو ویسے بھی آخر تجھے مرنا ہے۔ اس کے بعد گھوڑے سے اترے، ان کے چچا زاد بھائی گوشت کا ایک ٹکڑا لائے کہ ذرا سا کھا لو، کمر سیدھی کر لو، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے لے لیا۔ اتنے میں ایک جانب سے ہلے کی آواز آئی، اس کو پھینک دیا اور تلوار لے کر جماعت میں گھس گئے اور شہید ہونے تک تلوار چلاتے رہے۔ فائدہ: صحابہ کرام کی پوری زندگی کا یہی نمونہ ہے۔ ان کا ہر قصہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے شوق کا سبق دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تو پوچھنا ہی کیا، تابعین پر بھی یہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ ایک قصے پر اس باب کو ختم کرتا ہوں جو دوسرے رنگ کا ہے۔ دشمن سے مقابلے کے نمونے تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، اب حکومت کے سامنے کا منظر بھی دیکھ لیجئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ بزرگان محترم، یہ حیات فانی ہے۔ یہ حیات
حیات فانی ہے 70-80 سالہ کہانی ہے، بچپن بڑھاپا اور جوانی ہے، بچپن بڑھاپا اور جوانی ہے، ابن آدم کی یہی مختصر کہانی ہے۔ ہوں گے گر ساتھ اچھے اعمال تو قبر میں راحت رسانی ہے، بغیر اعمال صالحہ کیے، بغیر اعمال صالحہ کیے، فردوس کی چاہت نری نادانی ہے۔ سلام ہر وقت چاق و چوبند رہنا، کسی وقت بھی آ سکتا حکم ربانی ہے۔ بہرحال گزشتہ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج گفتگو کس تعلق سے کرنی ہے۔ پہلے 1-2 باتیں، ہمارے پڑوس کی جو بستی ہے کلیپٹن، تو وہاں پر ایک صاحب رہتے تھے بنام ابراہیم بھائی راوت، تو ان کا انتقال ہوا، آپ جانتے ہیں۔ مرحوم سے شناسائی اور پہچان کا سبب یہ بنا میرا اپنا کہ میرے استاد مکرم شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ راندیر حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ، رمضان المبارک میں ان کی آمد ہوا کرتی تھی پڑوس میں جو مسجد ہے مدینہ مسجد کلیپٹن، اس میں۔ پھر دھیرے دھیرے رمضان المبارک کا سلسلہ تو بند ہو گیا، تو کبھی رمضان المبارک سے پہلے تو کبھی رمضان المبارک کے بعد حضرت کی آمد ہوتی رہی۔ سال گزشتہ بھی آمد ہوئی تھی، تو حضرت کا معمول مسجد میں ٹھہرنے کا نہیں ہے، اور یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی شروع میں۔ ہمارے یہاں بھی استاد مکرم نے ایک رمضان ایسا گزرا ہے کہ جس میں 5 دن ہماری مسجد میں حضرت نے قیام کیا تھا۔ جب ان کی روانگی تھی تو یہ جو کمرہ ہے جس میں جو بھی ہمارے علماء کرام اور مہمان تشریف لاتے ہیں اور جو رہتے ہیں، تو وہاں ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ عبدالسلام، میرا معمول تو مسجد میں ٹھہرنے کا نہیں ہے، میں تو کسی کے مکان پہ ٹھہرتا ہوں، میں مسجد میں نہیں رہتا، لیکن یہاں رہنا پڑا۔ تو میں نے حضرت سے ادباً عرض کیا کہ حضرت مجھے تو معلوم نہیں تھا، آپ کہتے تو کچھ نہ کچھ انتظام کر دیتے ہم کہیں قیام کا۔ خیر، تو مدینہ مسجد میں بھی حضرت دن بھر تو ٹھہرتے تھے، لیکن رات قیام ابراہیم بھائی کے مکان پر ہوا کرتا تھا۔ اور رمضان المبارک میں آمد کا سلسلہ بند ہوا تو پھر کینیڈا کبھی جا رہے ہیں یا بارباڈوس یا امریکہ، تو آتے ہوئے یا جاتے ہوئے یہ وایا کرتے تھے لندن، تو وہیں قیام ہوتا تھا، تو میں وہاں ان کو ملنے جاتا تھا۔ تو ابراہیم بھائی سے اس طرح پہچان ہوئی، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ مرحوم کو علماء کرام سے بہت محبت تھی۔ خود ان کے امام حضرت مولانا مفتی عمر فاروق صاحب لوہاروی دامت برکاتہم العالیہ، ان سے بھی ان کا بڑا اچھا تعلق رہا۔ اور پھر جب میری ان سے پہچان اور شناسائی ہوئی تو میں نے دماغ پہ زور دیا، تو مجھے یاد آیا کہ ان کو تو میں اپنی مسجد میں بھی دیکھتا ہوں،
وہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کا بیان سننے بھی ہماری مسجد میں کبھی کبھار تشریف لایا کرتے تھے، اور بھی کسی بڑی عالم کا آنا ہوتا تو یہاں مسجد میں وہ بیان سننے کے لیے تشریف لاتے تھے، اور پھر ملنا ہوا تو بڑی محبت فرمائی اور کہنے لگے کہ تمہیں یہاں آتے رہنا ہے۔ تو خیر اس پہ تو عمل نہیں ہو سکا کہ اب وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جا پائے، لیکن جب بھی استاد مکرم کی آمد ہوتی تھی تو ان کے یہاں جانا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار یہ نورانی بھائی بھی میرے ساتھ میں ہوتے تھے جب ہم استاد مکرم قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ کو ملنے کے لیے جاتے تھے۔ علماء سے محبت یہ دراصل دین سے محبت ہے۔ آدمی علماء سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کا علم عطا فرمایا ہے، تو یہ علماء سے محبت دراصل دین سے محبت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اس کا جو ہے وہ سبب ہوا کرتا ہے۔ بیہقی شریف میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کن عالما او متعلما او محبا او متبعا ولا تکن الخامسہ فتہلک او کما قال۔ فرمایا مفہوم یہ ہے کہ یا تو عالم بنو، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو عالم دین بنو، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا کہ اگر عالم نہیں بن سکتے کسی وجہ سے تو طالب بنو۔ دیکھیے طالب علم ایک تو خاص اصطلاح ہے ان کے لیے کہ جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں دارالعلوم کے اندر، مدارس کے اندر، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے صرف وہی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر دین کی بات سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور روزانہ ماشاءاللہ جب یہ مجلس ہوتی ہے آپ بیٹھتے ہیں، وقت فارغ کر کے آتے ہیں، پہلے سے آپ کی نیت ہوتی ہے کہ بیٹھیں گے دین کی بات سنیں گے، تو آپ کا شمار بھی طلبہ میں ہوتا ہے، طالب علم کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو طالب علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور ہر قدم پر نیکی ملتی ہے۔ اور روایت میں فرمایا کہ طلباء کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اب دیکھیے کوئی بڑا آدمی آئے حکومت کا تو اس کے لیے کیا بچھائی جاتی ہے؟ لال کارپٹ جو ہے وہ بچھائی جاتی ہے، ریڈ کارپٹ، تو کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یہاں تو فرشتے پر بچھاتا، نورانی مخلوق کہ جن کی صفت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 28ویں پارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں، معصوم ہے۔ تو معصوم مخلوق جو ہے وہ پر بچھاتی ہے۔ اور ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے لکھا جس کا مفہوم یہ ہے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے کہ کوئی آدمی دین سیکھنے جاتا ہے تو اس کے لیے بری اور بحری دونوں مخلوق دعائے خیر کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بطور مثال جن کا ذکر کیا ان میں ایک ہے چیونٹی اور دوسری ہے مچھلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی سمندر میں
اور چیونٹی اپنے بل میں طالب علم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ تو ملا علی قاری نے لکھا مفہوم یہ ہے علیہ الرحمہ کہ اس میں بری اور بحری دونوں مخلوق دعا کرتی ہے آ گیا۔ کیوں؟ چیونٹی کیا ہے؟ بری مخلوق ہے۔ بر کہتے ہیں خشکی کو، کہ جہاں پانی نہ ہو۔ تو چیونٹی کہاں رہتی ہے؟ پانی میں رہتی ہے یا خشکی میں رہتی ہے؟ خشکی میں رہتی ہے نا۔ تو کہاں کہ یہ خشکی مخلوق ہو گئی۔ اور مچھلی کہاں رہتی ہے؟ پانی میں رہتی ہیں، کہ پانی ہی اس کے لیے حیات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صرف حضور نے بطور مثال اس کو ذکر کیا، بتانا یہ ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق چاہے وہ بری ہو یا بحری ہو طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو آپ کا بھی اس میں شمار ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ یا تو عالم دین بنو یا پھر طالب علم بنو۔ اگر یہ دونوں نہیں بن سکتے تو علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ کیا بنو؟ علماء سے۔ یہ میری بات نہیں ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں، اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ صحابی رسول جو فرماتے ہیں، جو ان کا قول ہے، یہ امکان ہوتا ہے اس میں اس بات کا کہ یہ بات انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہوگی، تو یہ احتمال ہے اس کا۔ تو خیر صحابی رسول کا قول ہے، اور انہوں نے ہو سکتا ہے حضور سے سنا ہو۔ بیہقی نے اس کو ذکر کیا، تو فرمایا نمبر 1 عالم دین بنو۔ اگر عالم دین نہیں بن سکتے تو کیا بنو؟ طالب علم بنو۔ دیکھیے اگر وہ طالب علم ہی مراد ہوتا تو وہ طالب علم تو پھر عالم بنے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ مفہوم عام ہے، اس میں وسعت ہے کہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ طلباء میں شامل ہے، طالب علم میں۔ فرمایا اس کے لیے بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ مجلس میں شرکت کر سکو۔ تیسرے نمبر پر یہ کرو، علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ اور مجھے برابر یاد ہے میرے استاد مرحوم حضرت مولانا مفتی یعقوب اشرف راندیری نور اللہ مرقدہ، انتقال سے پہلے برطانیہ کا دورہ ہوا تھا، ہماری اس مسجد میں بھی بیان ہوا تھا، اور کلیپٹن مدینہ مسجد میں بھی حضرت کا خطاب ہوا تھا۔ تو کلیپٹن کی مسجد میں حضرت نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب قیامت کے دن جوش میں آئے گی کہ بھائی جنت میں بھیجنا ہے، رحمت جوش میں آئی، تو علماء سے کہا جائے گا کہ تم سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو حضرت نے ہنستے ہوئے فرمایا، طبیعت میں ذرا حضرت کے مزاح بھی تھا، فرمایا کہ مولوی نے کوئی ڈاڑے چاہ پائی لیو ہے نے تو تا کام آو ہے۔ یہی گجراتی میں فرمایا تھا کلیپٹن میں، دیکھیں مولوی نے کوئی ڈاڑے چاہ پائی لیو ہے نے તેઓ એમ કે કામ આવે, પછી બધાને કહેવા લાગ્યા કે એકાદ દાડે મૌલવીને ચા પાઈ દેજો તો ત્યાં ઉપર કામ આવે એમ કે। تو وہ جو ہے عالم دین سوچے گا کہ یار اس نے مجھے کیا پلائی تھی، چائے جو ہے وہ پلائی تھی، تو کٹنگ میں اپنا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال علماء سے بتانا یہ ہے کہ محبت، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ضائع نہیں ہے، فرمایا کہ عالم دین سے محبت کرو، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان سے محبت در حقیقت دین سے محبت ہے۔ یہاں شیطان ورغلاتا ہے کہ فلاں عالم میں تو یہ خامی، یہ کھوٹ، یہ کھاپن نے آکھو داڑو پچھی کرتو رے એમાં ડાપણ ہیں بہنیں۔ اب آپ بتائیے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ گناہوں سے معصوم کون ہے؟ صرف اور صرف، ارے بولو، انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات یہ گناہوں سے معصوم ہے کہ نبی گناہ نہیں کر سکتا۔ اور محفوظ گناہوں سے کون ہے؟
صحابہ کرام، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انشاءاللہ 45 پہ ختم کریں گے، کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ بات دماغ میں محفوظ کر لو، ہاں، کہ دماغ میں جو ہے وہ محفوظ کر لو۔ محفوظ کا کیا مطلب؟ کہ صحابہ کرام سے گناہ ہوتا ہے، بلکہ ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں پر باقی نہیں رکھتے، انہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے۔ بغیر توبہ کے کوئی صحابی نہیں مرتا، کسی نے بغیر توبہ کے انتقال نہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ ہر صحابی کو دنیا سے جانے سے پہلے اگر اس سے گناہ ہوا ہے تو اسے توبہ کی توفیق مرحمت فرما دیتے ہیں۔ تو بھئی جب گناہ صحابہ کرام سے بھی ہو سکتا ہے تو ہما شما کیا چیز ہے؟ تو علماء کرام ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ علماء کو فرشتے سے کم نہیں سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنا چاہیے، الگ بات ہے کہ بھائی علماء یہ سوچے، عالم یہ سوچے کہ بھائی گناہ ہو سکتا ہے تو میں جان بوجھ کے نہیں۔ دو چیزیں الگ ہے، ایک ہے گناہ کرنا اور دوسرا ہے گناہ کا ہو جانا۔ تو گناہ کرنا نہیں ہے، لیکن گناہ ہو سکتا ہے، پہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اسی لیے تو رکھا ہے۔ تو کیا تمہارا عقیدہ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مولوی نہ ہارو توبہ نو دروازہ بند ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ ہاں، تو بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ بھی انسان ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان ماترا بھولنے پاترا، تو ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، دین کا علم ہے، اچھا گمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق وہ جو ہے دے دے گا۔ اور دیکھیے توبہ وہ تو انسان کا اور اللہ کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ ہاں، گناہ دو طریقے کے علماء نے البتہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے کھلم کھلا سب کے سامنے گناہ کیا ہے تو توبہ بھی پھر اس کو ویسی کرنی پڑے گی، یعنی جس کا اثر سب تک پہنچتا تھا، سب تک، تو وہاں اس کو جو ہے سب کے سامنے جو ہے وہ معافی مانگنی پڑے گی۔ اور ایک آدمی نے اپنے طور پہ جو ہے وہ گناہ کیا ہے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے وہ کیا کرے، معافی جو ہے وہ مانگ لے۔ اور اللہ سے معافی مانگنا اتنا آسان ہے، اللہ تو راضی اتنی جلدی ہو جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ مشہور قصہ ہے، میں خالی اشارہ کر دوں، مفہوم ہے۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کسی اور نبی کے زمانے کا قصہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، سب باہر نکلے، صلاۃ استسقاء جو ہے ادا فرمائی، لیکن کہا گیا کہ ایک آدمی ہے جو ہمارا مجرم ہے، گنہگار ہے، اس سے کہو کہ اپنے گناہ سے باز آ جائے، یعنی توبہ کرے، اور آپ کے سامنے آ کر وہ اقرار کرے تو ہم بارش برسائیں گے۔ سب نکلے باہر، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا جس کسی نبی کا بھی واقعہ ہو، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، تو بھائی فلاں فلاں گناہ میں کوئی آدمی مبتلا ہے تو وہ بتا دے وہ کون ہے، تبھی بارش برسے گا۔ تو وہ آدمی بھی مجمع میں موجود تھا، اس نے سوچا کہ اگر میں بتاؤں گا تو میری بے عزتی ہوگی، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں وہیں بیٹھے بیٹھے معاملہ کیا، توبہ کی کہ اللہ تو تو جانتا ہے کہ وہ میں ہی آدمی ہوں جس کی وجہ سے تو نے بارش کو روک رکھا ہے، تو میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں جو ہے یہ گناہ نہیں کروں گا، تو میری توبہ قبول کر لے۔ ابھی لوگ اٹھے نہیں تھے کہ بارش برسنا شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا نبی سے، اس کو کہو کہ یہاں سے چلا جائے مجمع کے اندر سے۔
اب تو کوئی اٹھا نہیں ہے، اور بارش برسنا شروع ہو گیا، تو وہ نبی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو ہے درخواست کی، التجا کی کہ حضرت کہ انہوں نے جو ہے کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آدمی گناہ کا اقرار کرے، یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، مجمع میں سے تو کوئی اٹھا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس بندے نے مجھ سے کیا کر لی ہے؟ صلح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے۔ تو فرمایا نام تو بتا دے، تو کہا کہ جب وہ گنہگار تھا نہیں بتایا، اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی، اب کیسے بتا سکتا ہے؟ میں نے تو اس وقت جو ہے وہ نہیں بتایا، تو اب جو ہے وہ تجھے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو یہ پرائیویٹ جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اور دیکھیے علماء سے آپ بدگمانی کریں گے، علماء سے دور رہیں گے، کٹ کے رہیں گے، یہ سبب ہے دین سے دور ہونے کا، دین سے کٹنے کا۔ دین تو آخر انہی سے سیکھنا ہے، انہی سے جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ علماء سے محبت رکھو۔ آپ کو علماء سے محبت ہوگی، عقیدت ہوگی تو آپ بیٹھیں گے، تو آپ جو ہیں وہ دین کی بات سنیں گے۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کے مبارک کام میں بھی حضرت جی کا وہ ارشاد آپ کو معلوم ہے کہ علماء کے تعلق سے کیا کیا فضائل جو ہیں وہ بیان فرمایا گئے، کیا کچھ جو ہے وہ نہیں سکھایا گیا اور کہا گیا۔ تو بہرحال مرحوم ابراہیم بھائی کو علماء سے جو ہیں وہ بڑی محبت تھی، اپنے گھر پہ وہ ٹھہراتے تھے، ان کی جو ہے وہ خدمت کرتے تھے۔ بلکہ آپ کو اگلی عجیب بات سناؤں، وہ کچھ سالوں سے صاحب فراش ہو گئے تھے۔ صاحب فراش کا مطلب کہ بیڈ پر بالکل ہلن چلن بند، لیکن پھر بھی استاد مکرم ان کے گھر پر تشریف لاتے تھے، اور گھر میں 3 ہی آدمی، وہ ان کی گھر والی اور ان کا بیٹا۔ تو اب خدمت بھی جو ہے وہ کار دارت، لیکن ابراہیم بھائی نے استاد مکرم سے وعدہ لیا تھا کہ چاہے میں بیمار ہوں، چاہے میں صاحب فراش ہوں، آپ کی آمد جب بھی لندن میں ہوگی، اس علاقے میں ہوگی، آپ میرے مہمان بن کے آئے۔ اور استاد مکرم نے بھی یہ وعدہ نبھایا، اور ان کے گھر پر جو ہیں وہ تشریف جو ہیں وہ لاتے رہے۔ وہ بیمار ہے، بول نہیں سکتے، کچھ نہیں۔ اخیر میں گیا، نورانی بھائی بھی تھے میرے ساتھ، تو اخیر میں تو وہ پہچان بھی نہیں پاتے تھے کہ کون ہے، کون آیا ہے۔ کبھی پہچان لیا، کبھی جو ہے نہیں پہچانا، لیکن محبت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ علماء سے محبت رکھو، انشاءاللہ العزیز یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ ان کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، علماء کی کیا کرنے والے بن جاؤ؟ اتباع۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتَهْلِكَ او کما قال، 4 میں سے کوئی ایک بننا، اور اللہ تعالیٰ نے مقدر میں 1 سے زائد لکھا ہے تو وہ، لیکن 5واں آدمی مت بننا کہ نہ عالم دین بنے، نہ طالب دین بنے، نہ علماء سے محبت، نہ ان کا اتباع۔ ارے بھائی اتباع تو محبت ہوگی تبھی کرے گا آدمی، تیسری چیز نہیں ہے تو چوتھی ہوگی ہی نہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہارا شمار 5ویں نمبر میں ہوا تو ہلاک ہو جاؤ۔ 2 باتیں کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا۔ فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، 4 باتوں سے۔ نمبر 1 فرمایا فضولیات سے پرہیز کرو، فضولیات سے پرہیز کرو، جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے، ایسے لوگوں سے پرہیز کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا مسواک کا اہتمام کرو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا علماء کے ساتھ رہو، علماء کی سنگت۔ فرمایا یہ ہوگا تو تمہاری عقل میں کیا ہوگا؟ اضافہ جو ہے وہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں اس سے بچ کے رہنا، ان کے ساتھ مت رہنا۔ نمبر 1 غافل علماء۔ اب یہاں بھی علماء سے وہ علماء مراد ہے کہ جو غفلت کے شکار نہ ہو، ورنہ دنیا میں آپ کو ایسے بھی علماء ملیں گے کہ خود بھی غافل اور
اللہ بچائے دوسروں کو بھی غفلت میں ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا 3 باتیں آدمی کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے ایمان کو بھی، اس کی ذات کو بھی۔ نمبر 1 غافل علماء، یہ تم کو نقصان پہنچائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا مکار فقراء، مکار فقراء۔ تو اب فقراء سے مانگنے والے مراد ہے تو وہ، یا پہلے زمانے میں درویش ان کو بھی کہتے تھے کہ جن کو دنیا سے کوئی زیادہ لگاؤ جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا، ان کو بھی فقیر درویش جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ لیکن مکار بھی اس میں ہوا کرتے تھے، اس لیے خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ایسے لوگوں کے متعلق کہ دنیا کمائی مکر سے، دنیا کمائی مکر سے اور پیٹ بھرا شکر سے، ہے نا، مٹھائیاں ایسے لوگوں کے پاس بہت آتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جاہل صوفیہ، یہ جو صوفی تو بنے ہوئے ہیں لیکن کیا ہے، جاہل۔ اور ایک بات پتے کی یاد رکھو، یہ علماء نے لکھی ہے، پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، مَتَّخَذَ اللَّهُ جَاهِلًا وَلِيًّا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، یہ متفقہ بات ہے۔ اور علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علم لدنی اور ایک ہے علم کسبی، کہ آدمی محنت سے حاصل کرے۔ ایک اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نواز دیتا ہے، بخشش۔ وہ بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی فلانا مانس એમ કે તાવીજ કરે આમિલ છે તો કે આપણે જોતા હોતા કે 1 મહિના સુધી તો કંઈ નહીં હોતું તો કે બક્ષિસ મળેલી છે। کیا ملی ہے؟ بخشش، ہاں وہ۔ تو یہاں بھی اللہ کی طرف سے بھی بخشش ہوتی ہے۔ اگر اللہ کو کسی جاہل کو کہ جو دین کا علم نہیں رکھتا اس کو ولی بنانا ہے، اللہ علم لدنی عطا کر دیتے ہیں، پہلے اس کو دے دیتے ہیں، وہ پھر وہ ولی بنتا ہے۔ تو کوئی ولی جاہل نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جو محبت تھی علماء سے، اللہ اس کا کچھ ذرہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، مرحوم کی بھرپور مغفرت فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے، آگے کے مراحل اور منازل سارے آسان فرمائے، اور عرش کے سائے میں اللہ جگہ نصیب فرمائے، محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر پر جامع کوثر جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔